السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ میرے لیے آج بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج میں ڈاکٹر رضوان خالد کے ساتھ ہوں. ڈاکٹر رضوان خالد ابھی اپنا انٹروڈکشن خود ہی کروائیں گے کہ یہ کس ڈپارٹمنٹ میں ہے. مجھے سچ اتنا یہاں پر آئیڈیا نہیں ہے، تو ابھی ان سے بات بھی کریں گے. تو ڈاکٹر رضوان خالد جو ہے لمس میں ہوتے ہیں. تو ڈاکٹر رضوان خالد کیسے ہیں آپ؟ آئی ایم گڈ، تھینک یو ویری مچ. اچھا سر، تھوڑا سا بڑا اپنے اچھا ہوا آپ سے ملاقات ہو رہی ہے کچھ عرصے کے بعد. نائس آف یو ٹو وزٹ. تھینک یو ویری مچ، تھینک یو ویری مچ سر. مجھے بھی بڑی خوشی ہوئی یہاں لمز آ کے، اور یہاں کا ماحول دیکھ کے بڑا اچھا لگا. تو سب سے پہلے اپنے حوالے سے بتائیے کہ آپ کس ڈپارٹمنٹ میں ہیں؟ جی، میں فزکس ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہا ہوں یہاں پہ، اور لمس کی جو آرگنائزیشن ہے اس کے اندر فزکس از پارٹ آف دا اسکول آف سائنس اینڈ انجینئرنگ. اچھا، تو لمس کے حوالے سے بتائیے گا کہ یہاں پر کتنے اسٹوڈنٹس ہیں، کون سے پروگرام ہیں، اور کتنا جو ہے اس کا ایریا کتنا ہے، تھوڑا سا اس حوالے سے بتائیے گا. لمس ایز اے کیمپس از اے اسمال کیمپس. ٹھیک ہے، ایریا مجھے معلوم نہیں ہے، وہ میں بتا نہیں سکتا. اسی طرح مجھے نمبر آف اسٹوڈنٹس ایگزیکٹلی نہیں پتہ، تو آئی وڈ ناٹ لائک ٹو اسپیکولیٹ. لیکن میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ اس کے اندر میجر پروگرامز کون سے ہیں. تو لمس ظاہر ہے ایوری بڈی نوز، دا نیم آلسو سجیسٹس کہ یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز اٹ بگین ایز اے مینجمنٹ اسکول. تو ابھی بھی جو یہاں کا مطلب جو سب سے پرانا اسکول ہے وہ ظاہر ہے یہاں پہ وہ داؤد اسکول آف بزنس ہے. ٹھیک ہے، تو سو دا اسکول آف بزنس از دی اولڈسٹ اسکول آف لمس، اور ان سم سینس اٹ مائٹ بی دا موسٹ پاپولر ایز ویل، کیونکہ ان کا جو ایم بی اے پروگرام ہے اور ان کی جو ریچ ہے ان دی انڈسٹری، ان دا پاکستانی انڈسٹری، اور گلوبل ریچ بھی. سو پری کووڈ آئی لرنڈ کہ یہاں پہ کافی سارے لوگ جو ہیں وہ باہر سے بھی ایم بی اے وغیرہ کے لیے آیا کرتے تھے. شاید ابھی بھی آ رہے ہیں، آئی ایم ناٹ ویری فیملیئر اباؤٹ دیٹ. پھر ہمارے پاس ایک اسکول آف لا ہے جو اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن اٹس پرہیپس دا ینگیسٹ اسکول آف لمس. تو یہاں پہ بڑا اچھا لا کا پروگرام ہے. اس کے بعد پھر دیر از اے اسکول آف ایجوکیشن، دیر از اے اسکول آف ہیومینٹیز اینڈ سوشل سائنسز، اینڈ فائنلی وی ہیو اے اسکول آف سائنس اینڈ انجینئرنگ جس کا حصہ ظاہر ہے فزکس ڈپارٹمنٹ ہے. Other than physics, we have biology, we have chemistry, we have mathematics, and in addition to those, we have computer science, we have electrical engineering, we have chemical engineering. So this is basically what goes on within the School of Science and Engineering primarily. Number of students آپ نے پوچھا تھا، تو میں اس حد تک آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جو نمبر آف انڈر گریجویٹ اسٹوڈنٹس ہیں وہ یہاں پہ اسکول آف سائنس اینڈ انجینئرنگ کے حوالے سے میں بتا سکتا ہوں، کیونکہ یہاں پر مجھے زیادہ معلوم ہے. تو ہم تقریباً 400 اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ہر سال لیا کرتے ہیں اسکول آف سائنس اینڈ انجینئرنگ میں ان دی انڈر گریڈ پروگرامس. گریجویٹ اسٹوڈنٹس اس کے علاوہ ہوتے ہیں. اس میں جو میتھمیٹکس کے اسٹوڈنٹ کتنی انٹیک ہوتی ہے اور ایڈمیشن کب ہوتی ہے؟ کوئی انٹیک اس طریقے سے نہیں ہوتی کہ میتھس میں اتنے ہوں گے، فزکس میں اتنے ہوں گے. یہاں پہ 400 کے 400 اسکول آف سائنس اینڈ انجینئرنگ میں ان کا داخلہ کیا جاتا ہے. اسٹوڈنٹس کا اپنا انٹرسٹ ہوتا ہے، وہ جو پڑھنا چاہیں وہ پڑھتے ہیں. ڈپارٹمنٹس میں جو ڈفرینسیشن ہے اسٹوڈنٹس کی وہ سیکنڈ ایئر سے پہلے نہیں ہوتی. پہلے سال میں سب کا کامن کریکولم ہے، وہ اور جو ایس ایس سی کی جو کامن کور ہے وہ پہلے سال کے بعد بھی کنٹینیو کرتی ہے. ایس ایس سی کا جو کور کریکولم ہے اٹ کنٹینیوز بیانڈ دا فرسٹ ایئر، لیکن جو فرسٹ ایئر ہے وہ بہرحال سب کا کامن ہے. تو بائی ڈیزائن اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اپنے آپ کو ڈپارٹمنٹس میں ڈفرینشیٹ کرتے ہی نہیں ہیں ان ایئر ون. یعنی کہ شروع میں ہی ان کا ایڈمیشن کسی خاص پروگرام میں، کسی خاص اس طرح نہیں ہوتا، ایسے نہیں ہوتا. اسکول میں ایڈمیشن ہوتا ہے. کیسے ہیں پھر کامن جو کورسز ہیں وہ کیا کچھ پڑھتے ہیں اس میں؟ میتھس کے کورسز ہیں، فزکس کے کورسز ہیں، کیمسٹری کا کورس ہے، بایولوجی کا کورس ہے.
there's engineering, design, labs, اس طرح کی چیزیں. اچھا، وہ پھر ایک سال کے بعد وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم نے میتھمیٹکس میں جانا ہے، فزکس میں جانا ہے؟ جی بالکل. اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ موسٹ اسٹوڈنٹس جو ہیں دے ڈکلیئر their major at the end of their first year. اور اس میں نمبر آف سیٹس ہوتی ہیں کچھ؟ فزکس میں اتنے اسٹوڈنٹس ہم نے نمبر آف سیٹس کوئی نہیں ہوتی. ہم جو ہے وہ ڈسپرپورشنیٹلی اسٹوڈنٹس آر انٹرسٹڈ ان کمپیوٹر سائنس. وہ زمانہ ہے ایوری بڈی وانٹس ٹو ڈو کمپیوٹر سائنس, تو there is a disproportionately large number of students who actually want to do computer science. So departments only have a criterion of saying okay, if you want to do this program, so you must satisfy these minimum requirements. Oh, of course, first year common mein obviously computing ka ایک کورس ہے جو کہ وہ بھی سارے اسٹوڈنٹس کرتے ہیں. تو اس میں اسٹوڈنٹس ڈپارٹمنٹس جو ہیں وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر آپ نے اس پروگرام میں میجر کرنا ہے تو آپ کا یہ فلاں کورس میں کم از کم یہ گریڈ ہونا چاہیے یا یہ ہونا چاہیے یا وہ ہونا چاہیے. سو لانگ ایز اے اسٹوڈنٹ سیٹسفائز دوز ریکوائرمنٹس they can declare the major and they are accepted as part of the department no matter the number. اچھا, بالکل صحیح, ٹھیک ہو گیا. تو اس میں تھوڑا سا اگر میں جاننا چاہوں, دیکھنے والے یہاں بی ایس کے لیے آنا چاہیں گے تو فیس کتنی ہے یہاں پر؟ ویل آئی وڈ سجیسٹ کہ جو فی کی انفارمیشن ہے وہ ویب سائٹ سے ڈائریکٹلی لے لی جائے. مجھے اس طرح سے آف دا ٹاپ آف مائی ہیڈ آئی ریئلی ڈونٹ ریئلی نو, لیکن ساری چیز جو ہے وہ آن لائن اویلیبل ہے. اٹس ناٹ اے چیپ پروگرام, دیٹس اے گیون. ٹھیک ہے, تو میں اگر بال پارک فگر دے دوں تو بال پارک فگر پرابیبلی جو ہے وہ 12-14 لاکھ سے کم نہیں ہوگی سال کی فیس. اچھا, ٹھیک ہے, لیکن اگین پلیز چیک آن لائن, پلیز چیک آن لائن. اٹس سرٹنلی مور دین 10 لاکھ. اچھا, اس میں یہ بھی ساتھ ساتھ چلیں, یہ بتانا زیادہ ضروری ہے, فیس بتانے سے زیادہ, ایکچوئل فیس بتانے سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ لمس کا ایک بہت ایکسلنٹ نیشنل آؤٹ ریچ پروگرام ہے. تو whereas 12-14 لاکھ یقیناً بہت زیادہ فیس ہے, اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے, لیکن جو نیشنل آؤٹ ریچ پروگرام ہے اس کے تحت آئی تھنک 20-25% اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اس کے تحت پڑھ رہے ہیں یہاں پہ. اور اس پروگرام کی فلاسفی بڑی سمپل ہے, وہ یہ ہے کہ اگر آپ لمس کے میرٹ پر پورے اتر جاتے ہیں, آپ اگر ایڈمیشن اپنا سیکیور کر لیتے ہیں, تو LUMS finds a way to fund the students through their outreach program. These students are from far-flung areas, which is excellent for LUMS because that is how LUMS maintains a diversity. ہمارے پاس اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ انٹیریئر سندھ سے بھی پڑھ رہے ہیں, ہمارے پاس اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ گلگت بلتستان والی سائڈ سے تو بہت سارے اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں. And I'm pretty sure, even though I don't know personally, لیکن I'm pretty sure کہ ہمارے پاس بلوچستان اور جو ہے وہ سدرن پنجاب اور ہر ایریا سے اسٹوڈنٹس جو ہیں ہمارے پاس موجود ہیں. It leads to a very diverse and a very rich culture amongst the students. We have students belonging to all faith backgrounds and pretty much a large number of ethnicities. یہ کلیم کرنا کہ تمام ethnicities یہاں پہ represented ہیں وہ تو ایک outlandish claim ہو جائے گا, کیونکہ پاکستان کی ethno diversity بہت زیادہ ہے. لیکن it is a fact کہ even with a small student body, even with being based in Lahore, which is far from many of these remote places that we're talking about, LUMS has managed an excellent student diversity. تو یہ ایک ایسپیکٹ ہے. دوسرا ایسپیکٹ یہ ہے کہ جو سائنسز اسپیسیفکلی اسٹوڈنٹس کر رہے ہیں, جو سائنسز کو ایز اے میجر ڈکلیئر کرتے ہیں, دے گیٹ اے ٹیوشن ویور ایز ویل. دس از ٹو انسینٹیوائز کہ آپ یار اگر جو انجینئرنگ یا کمپیوٹر سائنس یا کیمیکل انجینئرنگ اگر نہیں کر رہے, اگر آپ کیمسٹری, فزکس, میتھس, بایولوجی پڑھنا چاہ رہے ہیں, تو ایک فائنینشیل انسینٹیو جو ہے وہ بھی ملتا ہے ان ٹرمز آف اے ویور. آئی ایم ناٹ شیور ایگزیکٹلی کتنا ہے. ان ایڈیشن دیر آر میرٹ اسکالرشپس دیٹ آر گیون آؤٹ.
ٹھیک ہے. تو اسٹوڈنٹس جب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو جو بیسٹ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں they can begin getting those merit scholarships from year 2 onwards, I believe, based on their performance in year 1. And تو ان کو year 2 کے لیے ان کو مل جاتا ہے, اور اگر ان کی اچھی پرفارمنس رہتی ہے, اگر وہ ٹاپ پہ رہتے ہیں تو پھر year 3 میں اس اسکالرشپ کو انجوائے کرتے ہیں, year 3 میں ٹاپ پہ رہتے ہیں تو year 4 میں اسکالرشپ کو انجوائے کرتے ہیں. تو I mean it's لمس کے حوالے سے یہ بڑا اچھا, تھینک یو, آپ نے ڈیٹیل میں بتایا ہے. دو چیزیں ہیں, ایک تو نیڈ بیس اسکالرشپ کی آپ نے بات کی, پھر دوسرا آپ کہتے ہیں کہ جو اگر لائک اسٹوڈنٹ ہے اس کو, کیونکہ ہمارے اپنے اسٹوڈنٹ آپ خیر جانتے ہوں گے کہ ہمارے جو اسکول آف نیچرل سائنسز نس کے اسٹوڈنٹ ہیں وہ جب ایم ایس میں یہاں آتے ہیں, اگر بی ایس میں ان کا بڑا ہی اچھا اسکور ہے تو وہ ان کا فی میرا خیال ہے ویو آف کر دیتے ہیں یا ان کو اچھا. ماسٹرز کے آئی ایم ناٹ شیور کہ ماسٹرز میں کیا صورتحال ہے. ماسٹرز میں آئی تھنک اسکالرشپس نہیں ہیں, لیکن ماسٹرز کے اندر بہت اچھا فائنینشیل ایڈ پروگرام ہے لمس کا, وچ بیسکلی مینس کہ اس کی جو پے بیک ٹرمز ہیں وہ بہت ہی لینینٹ ہے. مطلب اسٹوڈنٹس جب یہاں پہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ان کو ٹیویشن جو ہے وہ سو اٹس کائنڈ آف لائک این انٹرسٹ فری لون. ٹھیک ہے. ان کو میرے خیال میں اسکالرشپ ڈائریکٹلی شاید نہیں ملتا ماسٹرز میں. جو پی ایچ ڈی ہے, پی ایچ ڈی کے حوالے سے بتا دوں, ابھی جو میں نے پہلے جو میں نے ذکر کیا تھا نا این او پی اور میرٹ اسکالرشپس, دیٹس ریئلی فار دی انڈر گریڈ اسٹوڈنٹس. جو ہمارے پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹس ہیں, پی ایچ ڈی پروگرام لمس کا جو ہے وہ فلی فنڈڈ پروگرام ہے. اٹس اے فلی فنڈڈ پروگرام. اٹ پیز a fairly decent salary to the PhD student. اراؤنڈ کتنی ہوگی وہ it begins with 50,000 per month. ٹھیک ہے. اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یار 50,000 تو کوئی بہت زیادہ پیسے نہیں ہیں, تو بات ٹھیک ہے, آج کل کے دور میں واقعی 50,000 کو بہت زیادہ نہیں ہے, لیکن لیٹس فیس اٹ, اور کون سی جگہ ہے پاکستان میں جو آپ کو پی ایچ ڈی کرنے کے لیے آپ سے کوئی فیس نہیں چارج کر رہی, آپ کو ایکسلنٹ ریسرچ فیسلٹیز دے رہی ہے, ان کا ایکسیس دے رہی ہے, اور آپ کو 50,000 روپے ہر مہینے آپ کی جیب میں ڈال رہی ہے صرف آپ کے کام کرنے کے لیے, جو کہ کام پی ایچ ڈی ہی ہے. ابھی ریسنٹلی نس نے بھی ایسا این پی ایف کا پروگرام شروع کیا ہے جس میں جو اسکول آف نیچرل ڈسپلن, ظاہری بات ہے وہاں ڈسپلن ڈیوائڈ کیے ہوئے ہیں کہ ₹30,000 پر منتھ اس ڈسپلن کے لوگ ہوں گے, اور سیکس وغیرہ ہیں وہاں پر 50,000 وہ میکسیمم یہ کما سکتے ہیں. تو یہ نس نے بھی ابھی شروع کیا ہے. Yeah, that's nice. I mean ہونا چاہیے, اس کے بغیر it doesn't really make sense, right? And of course مطلب یہاں پہ 50K ہے, تو once the student passes his comprehensive exam and so on and so forth, it gets pumped up a bit. اور اس کے بعد پھر انہی اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ مزید اسپیسیفک ریسرچ ایوارڈس جیتنے کا موقع ملتا ہے. تو اگر وہ اسپیسیفک ریسرچ ایوارڈس جیتتے ہیں تو پھر ان کی تھوڑی سی اور بڑھ جاتی ہے. تو اس طریقے کا ایک سسٹم ہے جو کہ ایک اوور آل بہتر سسٹم ہے. بٹ آئی ایم گلیڈ کہ نسٹ از کیچنگ آن. جی. ابھی ہم ڈسکشن کر رہے ہیں, جنرل ڈسکشن ہم کر رہے ہیں اس پہ جو پروگرام ہے. ابھی بات یہ آ رہی ہے کہ بیچلر میں جو فزکس اور میتھمیٹکس کے اسٹوڈنٹس وہ آ نہیں رہے اس طرف, تو آپ کے ہاں کیا صورتحال؟ یہ ایک ڈسکشن ہوتی ہے فیکلٹی ممبرس کی آپس میں کہ انٹیک کیسی ہے, کیا لوگ آنا چاہ رہے ہیں فزکس پڑھنے کے لیے, میتھمیٹکس پڑھنے کے لیے, سو آن. ہاں نہیں یہ بات جو ہے یہ ایکچولی دیکھیں ان تمام سوالوں کو فریم کیسے کیا جانا چاہیے یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. دنیا کی مجھے وہ یونیورسٹی بتا دیں جس کے فزکس پروگرام میں انٹیک انجینئرنگ کے برابر ہو. کیا کوئی ایسی یونیورسٹی ایگزسٹ کرتی ہے پوری دنیا میں؟ اگر نہیں ایگزسٹ کرتی تو ہم یہ کیوں ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر ایسی یونیورسٹی ہونی چاہیے جس کے اندر فزکس پروگرام کی یا میتھ پروگرام کی انٹیک جو ہے وہ انجینئرنگ کے برابر ہوگی. I think that's the appropriate way of looking at it. لیکن لوگ یہ بات کرتے ہیں نا کہ پہلے زیادہ اپلیکینٹس آتے تھے, پھر آپ اس میں سے شارٹ لسٹنگ کر کے اسٹوڈنٹس کو رکھتے تھے, لیکن اب یہ اپلیکینٹس ہی کم ہو گئے ہیں. جی ضرور ہوا ہوگا. اس کی میرے خیال میں بہت ساری ریزنز ہیں. اس میں ایک ریزن اکنامک ریزن ہے
بہت بڑی ریزن فی الحال جو فلڈ کر رہا ہے کمپیوٹر سائنس تمام ایریاز کو, وہ I think it is a huge reason. People, at the end of the day, students want some surety of jobs. ہمارے یہاں جو صرف ہمارے یہاں نہیں, پوری دنیا کے اندر تعلیم جو ہے وہ بہرحال ایک ذریعہ بھی ہے to eventually gain some kind of employment. تو اس میں اب ہر کسی کو نظر آ رہا ہے کہ کمپیوٹر سائنس میں there isn't going to be a shortage of jobs. So I guess that's one big factor. ہو سکتا ہے بالکل. ہر بندہ, ہر بچہ ایف ایس سی کے بعد, اے لیول کے بعد اے آئی کی بات کرتا ہے, مشین لرننگ کی بات کرتا ہے, کافی زیادہ انفارمیشن اویلیبل بھی ہے. تو آپ نے بھی کوئی اس طرح سے اپڈیٹ کیا ہے اپنے کریکولم کو؟ جیسے ہم بھی کوشش کر رہے ہیں ایس این ایس میں تھوڑا سا اے آئی, مشین اے آئی تو نہیں, خیر مشین کمپیوٹر سائنس کی سائڈ پہ چلے جاتے ہیں. مشین لرننگ کے کچھ کورسز جو ہیں, ڈیٹا سائنس کے کورسز کو ہم مرج کریں میتھمیٹکس پروگرام میں. Well, okay, so I should tell کہ LUMS is a very liberal kind of a space. یہاں پہ جو کریکولر ریسٹرکشنز ہیں وہ باقی جگہوں سے بہرحال ویسے ہی بہت کم ہیں. تو مطلب I don't want to, I mean I've been a part of NUST, I don't want to reference what goes on at NUST, ٹھیک ہے, because I mean I'm not a part of NUST anymore. If I were a part of NUST, I would talk about what goes on at NUST, ٹھیک ہے. So it's much better, it's more appropriate کہ NUST کے حوالے سے گفتگو جو ہے آپ کسی NUST کے کرنٹ فیکلٹی ممبر سے کریں. LUMS کے حوالے سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ LUMS میں یہ صورتحال ہے کہ overall the curricula are far more flexible than you would find in other places. تو as an example, ہمارے تمام ڈپارٹمنٹس کے اندر 18 کریڈٹ آورس فری الیکٹیوز ہیں. اچھا, 18 کریڈٹ آورس فری الیکٹیوز کا بیسیکلی مطلب یہ ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ یہاں پہ کہتا ہے کہ میں نے اکنامکس پڑھنی ہے, میں نے بزنس پڑھنا ہے, میں نے اکاؤنٹنگ پڑھنی ہے, میں نے لاء پڑھنا ہے, میں نے اسکول آف ایجوکیشن سے کورسز پڑھنے ہیں. یا فزکس کا اسٹوڈنٹ ہے, وہ کہتا ہے میں نے فزکس ہی پڑھنی ہے ان 18 کریڈٹ آورس میں, نہیں میں نے میتھ پڑھنی ہے, میں نے کیمسٹری پڑھنی ہے, میں نے کمپیوٹر سائنس پڑھنی ہے. وہ یہ سب کر سکتا ہے. In addition there is an SSE elective. تو اگر ہم اس چیز کو, اگر آپ کے کویشچن کو اگر ہم فریم کریں within the context of a physics student, یا ایکچولی ایک میتھ اسٹوڈنٹ کے کانٹیکسٹ میں فریم کرتے ہیں کہ وہ اس کی جو بھی ریکوائرمنٹس ہوں گی, اس کے بعد 18 کریڈٹ آور اس کے پاس فری الیکٹیوز ہوں گے, اور 3 کریڈٹ آور کا اس نے SSE الیکٹیو کرنا ہے. تو یہ 21 کریڈٹ آور وہ کمپیوٹر سائنس کے کورسز پڑھ سکتا ہے, جتنی چاہے اے آئی سیکھے, جتنی چاہے ڈیٹا سائنس سیکھے. یہ ایز اے مائنر کہہ سکتے ہیں, مائنر بھی کر سکتا ہے. مائنر ان کمپیوٹر سائنس کرنا ہو تو اس کی وہ بھی طریقے موجود ہیں. تو ہر ڈپارٹمنٹ اپنا مائنر بھی آفر کرتا ہے, بالکل یوں بھی کر سکتے ہیں. تو اور وہ یقیناً وہ کورسز وہی ہیں, مائنر کی جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں وہ یقیناً وہی کورسز ہیں کہ اگر 21 کریڈٹ آور اگر کسی نے کمپیوٹر سائنس پڑھنی ہے تو مائنر اس کو شاید 15 یا 18 کریڈٹ آور کرنے پر مل جاتا ہے. تو اس میں 9 کریڈٹ آورز ریکوائرڈ ہوں گے کمپیوٹر سائنس کے حوالے سے, اگر مجھے صحیح یاد ہے. تو وہ کورسز وہی ہیں جو اگر آپ نے کمپیوٹر سائنس کے کوئی بھی کورسز کرنے تو آپ سب سے پہلے یہ کریں گے. ان ایڈیشن ٹو دوز آپ 3-4 کورسز باقی کر لیں. تو یہ تو میں نے آپ کو بتایا. کسی بھی اور میجر میں اگر اسٹوڈنٹ رجسٹرڈ ہے تو وہ کیسے کمپیوٹر سائنس اپنی کمپٹنسی امپروو کر سکتا ہے. اگر فزکس کا اسٹوڈنٹ ہوگا تو وہ تو اس سے بہت زیادہ کر سکتا ہے اگر کرنا چاہے تو. تو ہم نے ہمارے پروگرام میں 18 کریڈٹ آورس کے فری الیکٹیوز ہیں, 3 کریڈٹ آورس کا SSE الیکٹیو ہے. ان ایڈیشن 15 کریڈٹ آورس کے میجر الیکٹیوز ہیں. اور فزکس ڈپارٹمنٹ نے یہ کیا ہے کہ ہم نے کہا ہے کہ وہ 15 کریڈٹ آورس SSE کا کوئی بھی کورس پڑھ سکتا ہے اسٹوڈنٹ. Of course there's a philosophy behind this. The primary reason is کہ the way science is going to be done in this century is very different from how science has been done so far.
ٹھیک ہے. So a whole lot of computer science is needed for many sciences. And it's not just computer science, it's also understanding and appreciating کہ جو باؤنڈریز ہیں ڈسپلنس میں وہ ڈیزالو ہوتی چلی جا رہی ہیں آہستہ آہستہ, لیکن ہو رہی ہیں بہرحال. تو whereas there's always going to be need for a person who is trained in traditional biology, a person who's trained in traditional chemistry or traditional physics, اس کی ویلیو رہے گی. لیکن in addition there's a whole lot of value for somebody who knows biology and knows physics, knows physics and knows computer science, knows physics and knows chemistry. ٹھیک ہے. تو ہم نے یہ تمام ایونیوز کھولنے کے لیے ہم نے یہ ڈیسیجن لیا کہ ٹھیک ہے بیٹا جو پڑھنا چاہتے ہو پڑھو. صحیح, بالکل صحیح. سو یو ڈیزائن واٹ از بیسٹ فار یو. ٹھیک ہے. اس میں کوئی قدغن نہیں ہے کسی بھی طرح کی. مطلب یہ 15 آپ یوں سمجھیے 36 کریڈٹ آورز بن گئے, اور ان 36 کریڈٹ آورز میں ایسی کوئی قدغن نہیں ہے کہ 36 کے 36 آپ نے ایک ایریا سے لینے. نہیں, آپ جیسے مرضی اس کو بریک کرتے رہیں اپنے لیے اپنی کنوینئنس کے مطابق. بالکل صحیح ہے. تھینک یو, آپ نے بہت ڈیٹیل میں بتایا اس پروگرام کے حوالے سے. مجھے بھی کئی چیزیں سیکھنے کا موقع ملا ہے یہاں سے. اب چلتے ہیں جو آپ کے ایکیڈیمک کے حوالے سے, ایکیڈیمک کیریئر کے حوالے سے. تو پہلے ہم اسکولنگ سے شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے یہ بتائیے آپ کا تعلق کہاں سے ہے؟ آپ ابھی تو خیر لاہور میں ہیں, رہنے والے کہاں کے ہیں آپ؟ میں ملک کا باشندہ ہوں. ملک کے رہنے والے ہیں, لیکن وہ سبھی جانے کس سٹی سے تعلق ہے آپ کا؟ کسی ایک شہر سے تعلق نہیں ہے میرا. میرا جو ہے وہ ایک وانڈرر کا ریلیشن شپ ہے اس ملک کے ساتھ. میں یوں سمجھیے کہ مطلب میں چلیں اس کی بڑی سمپل سی وجہ ہے. میرے والد صاحب جو ہیں وہ ایئر فورس میں تھے, وچ مینٹ کہ ہم جگہ جگہ رہے بچپن میں. پیدا ایک جگہ ہوئے, پھر کہیں اور چلے گئے, پھر کہیں اور چلے گئے. ویری کوئکلی بتا دیتا ہوں, پیدائش میری کامرا میں ہوئی تھی. سوری, اب میں خود بھول گیا ہے, اتنی پرانا واقعہ. پیدائش میری سرگودا میں ہوئی تھی. سرگودا میں ہوئی غالباً, اور سرگودا کا مجھے کچھ بھی خاص یاد نہیں ہے بیکاز وی اونلی لیوڈ دیئر فار اے فیو ایئرس. اور اس کے بعد پھر ہم چلے گئے انگلینڈ چلے گئے. سوری, وہاں سے کامرا آئے. کامرا کچھ عرصہ رہے, اور کامرا کا جو وہ والا فیز ہے وہ بھی مجھے زیادہ یاد نہیں ہے. اس کے بعد جو بچپن کی زیادہ میموریز ہیں وہ انگلینڈ کی ہیں. جب میں 5.5 سال کا تھا تو انگلینڈ گئے تھے, 2-1 سال وہاں پر رہے. اس کے بعد آئندہ کے 6 برس جو ہیں وہ میں نے کے پی میں گزارے ہیں, رسال پور میں. ان 6 سالوں کے بعد 3.5 سال جو ہے ہم چین چلے گئے, بیجنگ میں مقیم رہے. وہ کب کا ٹائم تھا آپ کا؟ اسکولنگ کا ہی ٹائم تھا یہ؟ جی بالکل, یہ ٹائم ہے 94 to 98 اور گریڈ 8 سے گریڈ 11. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, 8 کے درمیان میں گئے تھے. جو فرسٹ ایئر کے بورڈ کے ایگزامز ہیں اس سے جسٹ پہلے ہم واپس آ گئے تھے. اچھا, تو یہ ٹائم پیریڈ تھا. آپ انگلینڈ میں بھی رہے, چائنا, اس کی کوئی خاص وجہ تھی؟ یہ والد صاحب کی پوسٹنگ ہوتی تھی؟ جی بالکل بالکل. انگلینڈ میں جو ہے وہ رہے کیونکہ میرے والد صاحب وہاں پہ ماسٹرز کر رہے تھے, اور چین میں رہے کیونکہ وہاں پہ میرے والد صاحب پی ایچ ڈی کر رہے تھے. اچھا. تو اس کے بعد واپس آنے کے بعد تو آلریڈی فرسٹ ایئر ختم ہو گیا تھا, صرف ایگزامز دیے. سیکنڈ ایئر کامرا میں کیا. تو یہ آپ کا ایف ایس سی تھا یا اے لیول؟ ایف ایس سی کی بات کر رہا ہوں. سیکنڈ ایئر جو ہے ایف ایس سی کا وہ کامرا میں پڑھا, اور اس کے بعد پھر میں نے جی آئی کے سے الیکٹریکل انجینئرنگ کی. الیکٹرانک انجینئرنگ بولتے ہیں وہاں پہ, آئی جسٹ کال اٹ الیکٹریکل انجینئرنگ. تو 4 سال وہاں گزارے. اس کے بعد 2 سال میں نے ایم ایس سی کی قائد اعظم یونیورسٹی سے فزکس میں. اس کے فوراً بعد جو ہے 1 سال میں نے ماسٹرز کیا ہے کیمبرج سے تھیوریٹیکل فزکس اینڈ میتھمیٹکس میں. اچھا, یہاں میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, آپ نے بی ایس 4 ایئرس کیا, پھر ماسٹرز کیوں کیا, ایم ایس سی فزکس کیوں کیا آپ نے؟
اس کی کوئی خاص وجہ تھی؟ کیونکہ عام طور پہ تو لوگ اسی انجینئر کی فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں. آپ کا کیا انٹرسٹ تھا فزکس میں؟ جی یقیناً انٹرسٹ تھا. اور مطلب بلکہ آپ نے بلکہ یہ سوال جو پوچھا تو میں ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دوں کہ لمز میں جہاں ہم نو بارڈرز کی پالیسی اور فلاسفی کی بات کرتے ہیں, یہاں پہ جو فزکس ڈپارٹمنٹ ہے اس میں اسپیسیفکلی میجورٹی فیکلٹی جو ہے وہ الیکٹریکل انجینئرنگ کا بیچلرس کر کے اس کے بعد فزکس میں شفٹ ہوئی ہے. تو آئی ایم ون آف دوز. اچھا, آپ یوں سمجھ لیجیے. یہاں پہ جو میجورٹی لوگ ہیں انہوں نے پہلے الیکٹریکل انجینئرنگ یا الیکٹرانکس پڑھی ہوئی ہے. لیکن اس کے بعد کیا ہے, ماسٹرز کیا ہوا ہے انہوں نے فزکس میں؟ ماسٹرز پی ایچ ڈی ہر کسی کا اپنا ایک روٹ ہے. تو میرا روٹ یہ تھا کہ میں نے ایم ایس سی کی فزکس میں, فزکس بھی قائد اعظم یونیورسٹی سے, اور اس کے بعد 1 سال میں نے کیمبرج میں ماسٹرز کیا تھیوریٹیکل فزکس میں. اور the next 5 years I spent in the US, یونیورسٹی آف ڈیلاویئر سے پی ایچ ڈی کی, اور اس کے بعد پاکستان واپس آ گیا. اچھا, تو وہاں میں تھوڑا سا بات کرنا چاہوں گا. پی ایچ ڈی میں اور یا ایم فل میں میرا خیال ہے آپ ایم ایس سی آپ نے قائد اعظم یونیورسٹی سے کی, پھر ایم فل آپ نے؟ ایم فل میں نے نہیں کیا وہاں سے, پھر آپ کیمبرج چلے گئے. تو وہاں کوئی ریسرچ آپ نے کی تھی 1 سال میں؟ نہیں, 1 سال وہ موسٹلی ٹاٹ پروگرام تھا. ٹھیک ہے. جس میں ایک پروجیکٹ ضرور لکھا تھا, چھوٹی ایک ریسرچ رپورٹ لکھی تھی. wouldn't call it a full thesis. تو ایک شارٹ رپورٹ آپ سمجھ سکتے ہیں, شارٹ, وہ ضرور کیا تھا. اور اس کے بعد پھر اچھا, اس کے بعد پھر یو ایس اے میں آپ نے ایم ایس لیڈنگ ٹو پی ایچ ڈی ہوتا ہے پروگرام؟ نہیں, امریکہ میں ایسا سسٹم نہیں ہے. امریکہ میں 4 year بی ایس کے بعد بھی آپ ڈائریکٹلی پی ایچ ڈی پروگرام میں داخلہ لے لیتے ہیں. جو یہ ظاہر ہے ڈسپلن ٹو ڈسپلن ویری کرتا ہے. سائنسز میں خاص طور پہ فزکس, میتھ, بایولوجی, کیمسٹری ایٹسٹرا, اٹس ویری کامن کہ لوگ انڈر گریڈ کے فوراً بعد جو ہے وہ پی ایچ ڈی پروگرام میں داخلہ لے لیتے ہیں. پھر ان کے اپنے طریقے ہیں. شروع میں زیادہ کورس ورک ہیوی ہوتا ہے پروگرام, پھر آپ آہستہ آہستہ ریسرچ کی طرف چل پڑتے ہیں. The program is just called a PhD program. ٹھیک ہے. They don't name it a master's leading to PhD. ٹھیک ہے. اور آپ کے سپروائزر کون تھے؟ میرے سپروائزر تھے کیسر شفیع. اچھا, اور کیسا ریلیشن تھا ان کے ساتھ پی ایچ ڈی میں ریسرچ کے حوالے سے؟ کافی نام سنا ہے ان کا. There's a decent relationship. کیسر شفیع is very good, of course. کیسر شفیع, اب آپ نے اسپیسیفکلی ان کا پوچھ لیا ہے, تو وہ عبدالسلام کے اسٹوڈنٹ تھے. صحیح. اپنے زمانے طالب علمی میں. اور he's been in the US. I mean, he spent most of his academic career in the US. لیکن ان کی اپنی تعلیم جو ہے وہ پہلے یو کے کی ہے, پھر کچھ عرصہ جرمنی, سرن وغیرہ رہنے کے بعد وہ امریکہ میں بہت عرصے سے پروفیسر ہیں. He's very good. اچھا, مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ ڈاکٹر سلام کے اسٹوڈنٹ ہیں. ہم منیر رشید اور ان کو تو جانتے ہیں کہ وہ ان کے اسٹوڈنٹ تھے. اچھا ٹھیک ہے. تو کس میں ریسرچ تھی آپ کی پی ایچ ڈی میں؟ میری ریسرچ تھی, تب بھی تھی, ابھی بھی اسی ایریا میں کام کر رہا ہوں, پارٹیکل فزکس فینومینالوجی میں. اچھا. تو the basic idea is to from a theoretical point of view see کہ پارٹیکل فزکس کا فرنٹیئر کیا کھولتا ہے. ٹھیک ہے ہمارے لیے. اچھا, تو پھر اس کے بعد واپس آئے, کہاں جوائننگ؟ جی میں نسٹ آیا, واپس آنے کے بعد نسٹ آیا. نسٹ میں رہا تقریباً I would say around 8-9 years I spent at نسٹ. اور اس کے بعد میں پھر آپ یہاں لمس میں آ گئے. تو لمس میں کب سے ہیں آپ؟ It's been about 3.5 years now. Yes. اچھا, آپ نس میں بھی رہے. عام طور پہ ہم پہلے بھی ڈسکشن کرتے تھے نس اور لمس کی. تو یہاں کیسا ٹائم آپ کا گزرا اور وہاں نس میں کیسا ٹائم گزرا, تھوڑا سا اگر آپ دیکھیے. وقت میرے خیال میں انسان کو اچھا ہی گزارنا چاہیے جہاں کہیں بھی ہو. ٹھیک ہے. So I mean there are challenges of every place obviously and that's understandable I would say. Again I try to enjoy myself wherever I am. بالکل. میں اپنا کام کرتا ہوں, اپنی پسند سے کرتا ہوں, اپنے شوق سے کرتا ہوں. اچھا,
صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. تو یہاں کا انوائرمنٹ آپ فیکلٹی کے حوالے سے It's an excellent بتائیں. environment. بہت It's an اچھا excellent اچھا environment. انوائرمنٹ. It's a wonderful environment. It's a lovely environment for students. It's a very good environment for the faculty. ٹھیک ہے, یہاں پہ آپ ابھی خود یہاں سے آپ باہر نکلیں گے تو شاید آپ دیکھیں, آج شاید آپ ذرا کم دیکھیں کیونکہ ابھی کل ہی ایگزامس ختم ہوئے ہیں, تو اسٹوڈنٹس کا جو ہے وہ ایگزامس کی تھکاوٹ جو ہے وہ ابھی اتری نہیں ہوگی, لیکن آئی ایم پریٹی شیور we'll find some research students working in the labs on a Saturday, and you'll see that pretty much if you visit here even at night. اچھا, رات کو آپ آئیں یہاں پہ کوئی نہ کوئی ضرور بیٹھ کر کام کر رہا ہوتا. So it's a wonderful environment from that point of view. صحیح. Both inside the department and also outside. گہما گہمی رہتی ہے, میلہ لگا رہتا ہے. صحیح صحیح صحیح. تو اسٹوڈنٹ کیسے ہوتے ہیں یہاں؟ بڑے اچھے اسٹوڈنٹ آتے ہیں؟ جی, largely we have students who are dedicated. ہمیشہ ایسے اسٹوڈنٹس ہوں گے ہر جگہ پہ جن کا کام صرف پارٹی ماحول ہے. And we have those as well, of course, but that's, I think, part of life. ٹھیک, بالکل. But yeah, I mean, the dedicated students that we get, and we do get quite a few of those, they're really good. They really put in a whole lot of hard work, and then they get results as well. اچھا, بس آخر میں آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ریسرچ آپ کے اسٹوڈنٹس یہاں پر ہیں ایم ایس کے پی ایچ ڈی کے؟ جی بالکل, بالکل ہیں. ابھی میرے ساتھ ایک اسٹوڈنٹ ہے جو ابھی اپنے پی ایچ ڈی کے اوپر کام کر رہا ہے. ابھی اس نے ریسنٹلی اپنا پرپوزل ڈیفینس کلیئر کیا ہے, تو ہی از گونا بی ورکنگ آن سافٹ کولینئر افیکٹو تھیوری, تو which is of course a very interesting and a very lovely idea. تھوڑا سا میں افیکٹو فیلڈ تھیوریز کا بتا دیتا ہوں, اگر آپ, آئی ڈونٹ نو کہ آپ کے اس میں کیا آپ کس لیول آف ٹیکنیکل ڈیٹیل میں جاتے ہیں. میں ہلکا سا ذکر کیے دیتا ہوں کہ افیکٹو فیلڈ تھیوریز کیا ہوتی ہیں. تو بیسکلی ہم کسی بھی چیز کو جب دیکھ رہے ہوتے ہیں, انالائز کر رہے ہوتے ہیں, ہم کسی بھی فنامنن کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ اس کے کریکٹ اسکیل کے اوپر دیکھنا ضروری ہوتا ہے. تو مطلب فار ایگزامپل آپ مجھے اگر دیکھ رہے ہیں, اس اسکیل کے اوپر دیکھ رہے ہیں, تو آپ کو ایک کمپلیکس ہیومن بینگ نظر آ رہا ہے جس کے اندر کاؤنٹلیس پروسیسز ہیں جو کہ رن کر رہے ہیں, اور یہ ایز اے ہول سسٹم ایک کام کر رہا ہے. تو یو وڈ گو ان ٹو سم تھنگ لائک سسٹمز بایولوجی ٹو ٹاک اباؤٹ دس اسکیل of things. But if you keep going down, right, so I mean physicists really deal at scales, most physicists will deal at scales at which things are made up of atoms, right? مطلب ظاہر ہے ہمارے پاس کلاسیکل فزکس میں بہت سارے ایسے کام ہیں جو آج کل بھی لوگ کرتے ہیں, ایسا نہیں کہ وہ کام نہیں کرتے, جس میں آپ ایٹمس کو ایز سیپریٹ انٹیٹیز نہیں دیکھ رہے ہوتے, لیکن بہت سارے فزسسٹس ہیں جو ایٹمس کو ایز این اینٹی ڈیل کرتے ہیں. But then there are people who work at higher energy scales yet. So for them, atoms have parts, and then they study those parts. اور اگر ہم ان پارٹس کی ڈیٹیلز میں چلنے لگیں تو ہم ظاہر ہے آ جاتے ہیں کہ ایٹم کس چیز سے, نیوکلیس کس چیز سے بنا ہے, اور پھر پروٹون کس چیز سے بنا ہے. اور یہ بات کرتے کرتے ہم ایسے اسکیلز میں چلے جاتے ہیں جہاں پر then it becomes sort of, impossible to, basically deny the fact that your protons are not fundamental particles. تو اس میں اب جو چیز افیکٹو فیلڈ تھیوری کرتی ہے وہ یہ کرتی ہے کہ وہ آپ کو وہ ٹولز دیتی ہے, وہ آپ کو ٹیکنیکلی اینڈ فلسافیکلی وہ ٹولز دیتی ہے کہ آپ اپنے اسکیل سے ریلیونٹ فزکس کو ڈھنگ سے کر سکیں. Right, so if I'm going to be interested, for example, at the scale of atomic physics, if I'm going to be interested in the scale of chemistry, so I don't need to know کہ nuclear structure کیا ہے.
ٹھیک ہے, بیکاز دیٹس ناٹ افیکٹنگ اینی آف واٹ آئی ایم ڈوئنگ. تو میں جو بھی اپنا فزیکل ماڈل لکھوں گا اس میں یہ ارریلیونٹ ہوگا کہ نیوکلیس کے اندر کیا ہو رہا ہے. تو افیکٹو فیلڈ تھیوری اس چیز کا نام ہے کہ آپ کے اپنے اسکیل کے اوپر جو چیزیں امپورٹنٹ ہیں, جو فزکس امپورٹنٹ ہے, آپ صرف اس کے ان کی ٹرمز میں اپنے تمام آئیڈیاز کو ڈسکس کریں. تو سو آئی مین دیٹس لائک جسٹ ان شارٹ. اچھا, تھینک یو ویری مچ. آج کل کافی مشین لرننگ کا جیسے ہی ٹائم آیا ہے تو ہر ایک نے جو فیکلٹی ممبرس ہیں انہوں نے اپنی ریسرچ میں کچھ مشین لرننگ کا حصہ ڈالا ہے یا ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ کی فیلڈ میں بھی کچھ ایسا ہی ہو رہا ہے؟ جی, اٹ ڈپینڈز آن واٹ یو آر ایکچولی ڈوئنگ. سو لائک سو جو لوگ ایکسپیریمنٹل پارٹیکل فزکس کر رہے ہیں, دیکھیں ایک تو ہے کہ زبردستی ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ تو آئی تھنک اٹس جسٹ بیڈ سائنس, رائٹ. آئی مین آپ کو کوئی کام کرنے کا نہ فائدہ ہے نہ اس کی ضرورت ہے تو وہ کر رہے ہیں, وہ تو بے معنی بات ہو جاتی ہے. لیکن دیر آر ایریاز ان وچ مشین لرننگ is useful and is going to continue to be more useful and is going to continue to be applied. Like so اگر پارٹیکل فزکس کے کانٹیکس میں اگر میں بات کروں تو جو لوگ کولائڈر فزکس کر رہے ہیں وہ مشین لرننگ کو بڑے عرصے سے استعمال کر رہے ہیں. وہ تب سے استعمال کر رہے ہیں جب باقی لوگوں نے یہ نام بھی نہیں سنا تھا. ٹھیک ہے, اس کی بیسک وجہ بس یہی ہے کہ آئی مین دیٹس بیکاز وہاں پہ ضرورت ہے, جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں پہ لوگ جو ہے استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں پہلے. اور یس, آئی مین there's value to doing machine learning. I mean one is not going to deny that, لیکن اس کو اس کانٹیکسٹ میں ہی رکھنا چاہیے. ہاں, ابھی تو وہ کلچر بن گیا ہے کہ مشین لرننگ کو بس انکلوڈ کرنا ہے ٹائٹل میں somehow. I understand that. شاید فیوچر کی شاید وہ ضرورت بھی بن جائے جب آرٹیکل سبمیشن ہو تو مشین لرننگ کا حصہ نہیں ہے اس میں. Well, I hope that does not happen. لیکن مطلب میرا نہیں خیال کہ ایسا ہوگا, لیکن یہ ضرور ہوگا کہ زیادہ سے زیادہ لوگ مشین لرننگ. دیکھیے بات یہ ہے کہ جو چیز جو ٹول یوزفل ہے اس کو استعمال کرنا چاہیے. اینڈ دس شوڈ ریئلی بی این انڈیویجول ڈیسیژن, رائٹ. سو آئی مین آپ اگر اس طرح سے اس پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھیں تو جس طرح کا کام میں کرتا ہوں یا جس طرح کا کام میں ابھی تک کرتا آیا ہوں اس میں کچھ لوگ تھے جنہوں نے, میں آج کی بات نہیں کرتا, میں بات کر رہا ہوں جو ابھی تو ویسے اے آئی اٹ سیلف جو ہے نا اٹ ہیز ہیڈ مینی ایٹریشنس. سو دیر واز اے ٹائم وین جینیٹک الگوریدمز ور ویری پاپولر, اور یہ تب کی بات ہے جب میں اسٹوڈنٹ تھا انڈر گریڈ کا, تب جینیٹک الگوریدمز جو ہیں ان کے اوپر بڑا کام ہو رہا تھا اور یہ سب کچھ تھا. اور یقیناً اس سے پہلے کے ہوں گے, میں اس فیلڈ کا نہیں ہوں تو مجھے اس طرح سے معلوم نہیں, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کافی پرانی چیز تھی جینیٹک الگوریدمز. تو جب میں پی ایچ ڈی کر رہا تھا تو تب میں نے کچھ ریسرچ پیپرز دیکھے تھے جنہوں نے جینیٹک الگوریدمز کو میرے فیلڈ میں یوز کیا تھا. ٹھیک ہے, بٹ اوکے انہوں نے کر دیا, بٹ ناؤ لیٹس سی کہ میرے فیلڈ میں کتنے لوگ ہیں جنہوں نے جینیٹک الگوریدمس کو یوز کیا. ٹھیک ہے, اور جنہوں نے جینیٹک الگوریدمس کو یوز کیا, کیا کوئی انہوں نے کوئی ایسا کوئی فنڈامنٹل کام کیا جس سے ہمیں پتہ لگے کہ بھائی they should have really used genetic algorithms, کیونکہ جو باقی لوگ ہیں وہ اس طرح کے رزلٹ نہیں نکال سکے جنہوں نے رزلٹس نکالے ہیں. تو ایسا کوئی ایڈوانٹیج اس کا نہیں تھا, لیکن بہرحال ایز اے بز ورڈ in terms of using it, people used it. صحیح. تو وہ ہوتا ہے, ہمیشہ ہوتا ہے, ہمیشہ ہوتا رہے گا. اچھا, آپ کے گروپ میں کتنے ابھی لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں؟ سو آئی مین گروپ سے مراد آپ کے اسٹوڈنٹ کتنے ہیں آپ کے ساتھ یہاں پہ لمس کے اندر؟ سو آئی ہیو بیسکلی پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹ تو میرے پاس ایک ہے. ٹھیک ہے. ایک اور ہے جو کسی وجہ سے, ایکچولی دو تھے لیکن انہوں نے ایک جو ہے وہ کسی وجہ سے ابھی چھٹی پہ گئے ہوئے ہیں, مجھے معلوم نہیں وہ واپس آتے ہیں یا نہیں آتے, اس لیے میں ان کو گنتا نہیں ہوں. تو ایک ہیں جو ابھی فل ٹائم کام کر رہے ہیں میرے ساتھ. باقی اگر ہم ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے بات کریں تو اٹس اے اسمال فزکس ڈپارٹمنٹ, تو ڈائریکٹلی کوئی اور فیکلٹی اس ایریا میں نہیں کام کر رہی, لیکن
کلوزلی ریلیٹڈ ایریاز میں لوگ کام کر رہے ہیں. تو وہ اپنی جگہ پر ہے, لیکن ہر فیکلٹی ممبر کا اپنا اپنا کام ہے. کتنے فیکلٹی ممبر ہیں؟ It's a total of, well, right now I think these days it's around 7 or 8. اور So میتھمیٹکس میں it's a کتنے small ہیں؟ department. I don't know. There are more people in the math department than physics. I'm pretty sure. لیکن I'm not sure کہ ان کا نمبر کیا ہے. اچھا ٹھیک ہے. آخری بس کوشچن آپ سے کہ ریسرچ پبلیکیشن کتنی ہے آپ کی؟ Well, I have a total of 12 publications so far. اچھا ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر رضوان, بڑا مزہ آیا آپ سے بات کر کے. لمس کا بھی مجھے ایسا جتنا اندازہ نہیں تھا, آپ نے وہ بتایا, اور میرے آئی ہوپ کہ جو آڈینس دیکھنے والے ہیں انہوں نے بھی انجوائے کیا ہوگا آپ کا انٹرویو. بڑا مزہ آیا آپ. تھینک یو ویری مچ جی, مطلب فار لسننگ, اف یو ہیو بین لسننگ ٹو دس پوائنٹ. تھینک یو ویری مچ. تو یہ تھے ڈاکٹر رضوان خالد. تو ابھی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.